وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اگر کسی کو 2 آیتیں سمجھ آ جائے پوری زندگی کاروبار میں ٹینس نہیں ہوگا، صرف 2 آیتیں۔ پہلی آیت ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے۔ بندہ اگر سوچے یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہی لکھا تھا، تب پریشانی شروع ہوتی ہے مجھے اس سے زیادہ ملے۔ کیا میں اور آپ اللہ کو اپنی خواہش کے پابند بنا سکتے ہیں؟ کیا جو اللہ نے لکھا اس سے زیادہ مل سکتا ہے؟ یہاں سے پریشانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ انسان کو اگر کوئی چیز ابھی نہیں ملی تو کہے اللہ نے ابھی لکھی نہیں، اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اللہ کی ابھی مرضی نہیں ہے۔ کب اس کو پریشانی شروع ہوتی ہے؟ نہیں، وقت سے پہلے مجھے مل سکتی ہے۔ میں اپنی خواہش کا اپنے رب کو پابند کیسے بناؤں؟ مجھے پابند ہونا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح الجامع کی، آج تاجر گھر بیٹھا 2-4 انگلیاں گھماتا ہے اور پتہ کر لیتا ہے اس وقت بینک میں پوزیشن کیا ہے۔ وہ کمپیوٹر کا سلسلہ بھی گیا، لیپ ٹاپ ہوتا ہے ہاتھ میں، بلکہ جیب سے وہ گلیکسی نکالتا ہے اور 2-4 انگلیاں گھماتے اور پتہ چل جاتا ہے کہ حبیب بینک میں یہ پڑا ہے اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں یہ ہے اور میزان بینک میں یہ ہے۔ یہاں بیٹھے اگر کوئی اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، وہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ اللہ نے جو اس کے لیے فیصلے کیے ہیں وہ اللہ پہ راضی کتنا ہے۔ جتنا وہ راضی ہوگا اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے ہاں اتنا ہی اس کا مقام ہوگا۔